السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں تجوید القرآن ورلڈ وائڈ۔ آج الحمدللہ تجوید کے ہم اہم سبق پہ پہنچ چکے ہیں۔ مخارج تجوید کے علم میں سب سے بنیادی چیز ہے، پہلے مخارج ہوتے ہیں، باقی چیزیں بعد میں آتی ہیں۔ یعنی تجوید کی مکمل جتنی تفصیل ہے، جتنا اس کا حسن اور خوبصورتی ہے، وہ مخارج کے اوپر کھڑی ہے۔ آج کے سبق میں ہم کچھ بنیادی چیزیں مخارج کے متعلق سیکھیں گے، پھر آئندہ اسباق کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ ہر مخرج کو الگ سبق کے اندر بیان کریں اور اس کے اوپر مشق اور پریکٹس کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہر سبق کو لکھیں اور لکھ کر اچھی طرح سمجھ کر اس کو یاد کریں۔ اب مخارج جمع ہے مخرج کی۔ مخرج کا معنی ہوتا ہے نکلنے کی جگہ، اسی سے خروج بھی بنا ہے۔ جیسا کہ ہم عام طور پر دیکھتے بھی ہیں کہیں نہ کہیں پر، اور خاص طور پر جو عرب کنٹریز کے اندر رہتے ہیں یا جو حج اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں، پھر وہاں پر جا کر سیر و تفریح کرتے ہیں، تو وہ دروازوں کے اوپر دیکھتے ہوں گے کہ جہاں پر نکلنے کی جگہ ہوتی ہے اس کے اوپر خروج لکھا ہوتا ہے یا مخرج لکھا ہوتا ہے۔ یعنی مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ یہاں سے نکلنے کی جگہ ہے، باہر جانے کی جگہ ہے۔ تو تجوید کے علم میں مخرج کہتے ہیں منہ کے اس حصے کو جس سے کوئی حرف نکلتا ہے اور ادا ہوتا ہے۔ ہم جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا جو ہر حرف ہے وہ منہ کے کسی نہ کسی حصے سے نکل رہا ہوتا ہے، ادا ہو رہا ہوتا ہے۔ تو جس حصے سے جو حرف ادا ہو رہا ہو وہی جگہ، وہی حصہ اس حرف کا مخرج کہلاتا ہے۔ اب مخارج کل کتنے ہیں؟ اس میں 3 قول ہیں۔ امام خلیل نحوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مخارج کل 17 ہیں۔ امام سیبوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 16 ہیں، اور امام فرار رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 14 ہیں۔ اب مخارج یہ جو 17 ہیں یا 16 ہیں یا 14 ہیں، یہ منہ کے جس حصے کے اندر پائے جاتے ہیں اس حصے کو اس مخرج کی اصل کہتے ہیں۔ اصل کا معنی ہوتا ہے جڑ، یعنی مخارج کی جڑ کیا ہے؟ تو مخارج کی جو جڑیں ہیں وہ 5 ہیں، ان کو کہتے ہیں اصول، یعنی اصل کی جمع آتی ہے اصول۔ تو مخارج کی جو جڑیں ہیں وہ 5 ہیں، منہ کے 5 حصے ہیں جن کے اندر مخارج سارے پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک چیز ہے حلق، حلق کہتے ہیں گلے کو۔ نمبر 2 ہے جوف دہن، جوف دہن کہتے ہیں منہ کے درمیان والے حصے کو، خلا کو، خالی جگہ کو۔ نمبر 3 ہے لسان، یعنی لسان کے معنی ہے زبان۔ اور نمبر 4 ہے شفتین، شفتین کا معنی ہوتا ہے 2 ہونٹ، یعنی دونوں ہونٹ، ان کے اندر بھی مخارج پائی جاتے ہیں۔ اور نمبر 5 ہے خیشوم، ناک کی نرم ہڈی، اس کو خیشوم کہتے ہیں۔ حلق کے اندر 3 مخرج پائے جاتے ہیں، جوف دہن کے اندر 1 مخرج پایا جاتا ہے، لسان یعنی زبان کے اندر 10 مخرج پائے جاتے ہیں، شفتین یعنی ہونٹوں کے اندر 2 مخرج پائے جاتے ہیں، اور خیشوم یعنی ناک کی نرم ہڈی، اس کے اندر 1 مخرج پایا جاتا ہے۔ پھر مخرج 2 قسم پر ہے، مخرج محقق، مخرج مقدر۔ مخرج محقق اس مخرج کو کہتے ہیں کہ جس سے جب کوئی ہم حرف ادا کریں تو اس حرف کی آواز اپنے اس مخرج کے اندر رکے اور ٹکے۔ اور یہ ٹوٹل کل 15 مخرج ایسے ہیں کہ جن سے نکلنے والے تمام حروف کی آواز ان کے اپنے مخرج کے اندر رکتی ہے اور ٹکتی ہے۔ مخرج مقدر وہ مخرج ہوتا ہے کہ حرف کو ادا کرتے ہوئے اس کی آواز اپنے مخرج کے اندر ایک جگہ پر نہ ٹکے اور نہ رکے۔ اور مخرج مقدر 2 ہیں۔ آخر میں ہم یہ سیکھ لیں کہ حروف، یعنی اصل چیز تو یہ ہے نا کہ حروف کو ہم نے ادا کرنا ہے۔ حروف کے لیے مخارج ہیں اور پھر مخارج کے لیے اصول ہوتے ہیں۔ تو حروف کے اندر ایک بات آپ کے نوٹس میں ہونا ضروری ہے کہ حروف کتنے ہیں ٹوٹل عربی کے؟ تو عربی کے ٹوٹل حروف جو ہیں وہ 29 ہیں۔ اور یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ میں نے سنا تھا یوٹیوب کے اوپر ایک یوٹیوبر سے کہ وہ حروف کے متعلق بات کر رہے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ حروف 28 ہیں، اور انہوں نے جو میرے ابھی اس وقت ذہن میں ہے کہ انہوں نے حمزہ کا انکار کیا کہ حمزہ کوئی الگ حرف نہیں ہے، یہ الف ہوتا ہے۔ تو یہ تو بالکل 100% ان کی بات غلط ہے، کیونکہ حمزہ کا آج تک کسی نے انکار نہیں کیا، سب نے حمزہ کو ایک الگ مستقل حرف شمار کیا عربی کا۔ البتہ صرف ایک امام فرار رحمہ اللہ تعالیٰ سے ہیں
کہ جنہوں نے یہ کہا ہے کہ الف کوئی حرف نہیں ہے، کہ الف حمزہ ہے، یعنی اگر کسی نے انکار کیا کسی حرف کے حرفیت کا تو وہ صرف الف ہے، جو کہ امام فرا نے کیا ہے، حمزہ کا تو کسی نے انکار ہی نہیں کیا۔ اور امام فرا رحمہ اللہ تعالیٰ نے الف کو حمزہ کیوں کہا؟ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہم کوئی حرف پڑھتے ہیں تو ہر حرف کے جب ہم اس کا جو نام لیتے ہیں تو اس کے شروع میں وہی حرف سیم آتا ہے، جیسے ہم با کو با پڑھتے ہیں، تا سا جیم، تو دیکھیں ہر حرف کے شروع میں جو حرف ہے اسی کا سیم وہی نام آ رہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم الف کا نام لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں الف، تو اس کے شروع میں حمزہ آ رہا ہے، الف، تو اس سے پتہ چلا کہ الف حمزہ ہے۔ تو باقی تمام علماء نے، باقی تمام ائمہ تجوید نے اس کا انکار کیا، اور انہوں نے امام فرا رحمہ اللہ تعالیٰ کو جواب یہ دیا ہے کہ اگر اس طرح الف حمزہ بنتا ہے تو پھر جب ہم حمزہ کا نام لیتے ہیں تو اس کے شروع میں تو ہا آتی ہے، حمزہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا پھر آپ کے قانون کے مطابق حمزہ پھر ہا بن گیا، یعنی حمزہ پھر کوئی حرف نہ ہوا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حروف ٹوٹل وہ 29 ہیں، الف سے لے کر یا تک۔ تو آج کے سبق میں ہم نے اتنا ہی سیکھنا تھا، تو دعا میں یاد رکھیں، ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں سبق کو ثواب کی نیت سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔